جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اور اے آئی سے علم لیتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو اے آئی سے جب علم لیتے ہیں تو جو کچھ اس کے ڈیٹا میں کوئی فیڈ کیا ہوا ہوگا اسی نے وہی ریپروڈیوس کر کے آپ کو دے دینا، جو اس کو ملے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ اے آئی نے کو عرش معلیٰ سے تو لے کے آنا نہیں، اس کو جو کچھ فیڈ کیا ہوگا اس نے وہ دے دینا۔ اور پھر اردو تراجم پر اعتماد ہے سارا کتابیں، عربی کتب سے لا تعلق ہیں، اردو ترجمے کی کتابیں پڑھی اسی سے آگے بات پھیلا دی، نہ عربی لغت، نہ فنون، نہ درسیات، کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے، واعظین نے مناہج کے ساتھ علم نہیں پڑھا دین کا، مناہج کے ساتھ 10 12 سال، 14 15 16 20 20 سال مناہج کے ساتھ علم پر محنت نہیں کی، اساتذہ کے آگے زانوئے تلمذ نہیں طے کیے، سینکڑوں کتب نہیں پڑھی، اور درسیات کے بعد پھر پوری زندگی کتابوں کو کھنگالا نہیں ہے، کھنگالا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ایزی علم ہے جو کمپیوٹر سے مل جاتا ہے، وہ اعتراض بھی وہی کرتے ہیں۔ جو باضابطہ مناہج کے علم سے گزرے علماء ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتب میں موجود ہے۔ لہٰذا ابتدا سے انتہا تک اساتذہ سے پڑھنا، مناہج کے ساتھ پڑھنا، کتابوں کھنگالنا، عمر بھر مطالعہ سے جڑے رہنا، اس سے اپروچ چینج ہوتی ہے اور معلومات صحیح ہوتی۔ اب ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، چونکہ ہم اب آگے اور فتنہ آئے گا، ہم اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس علم لے رہے ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا گوگل جیمینی، یہ سارے جو موضوعات ہیں ان کو آپ کہہ دیں کہ فلاں پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کہہ دیں ان کو نکاح پہ آرٹیکل لکھ دو، آپ کو 1 2 منٹ کے اندر وہ پوری تحقیق کا آرٹیکل لکھ کے آپ کے سیل فون پہ بھیج دے گا۔ یہ علم چل رہا ہے اس طریقے سے۔ طلاق پہ آرٹیکل لکھ دو، امام ابو حنیفہ پہ لکھ دو، امام شافعی پہ لکھ دو، اجتہاد پہ لکھ دو، استحسان پہ لکھ دو، مسالے مرسلہ پہ لکھ دو، استصحاب پہ لکھ دو، عرف پہ لکھ دو، عادہ پہ لکھ دو، جائز پہ لکھ دو، مباح پہ لکھ دو، فرائض پہ لکھ دو، سنن پہ لکھ دو، مستحبات پہ لکھ دو، شوافع مالکیہ کے فرق پہ لکھ دو۔ ان کو کہہ دیں، آپ ابھی جتنے بیٹھے ہیں 15 20 50 100 نوجوان اپنے سیل فون پہ ان میں کوئی موضوع ڈالیں، آپ کو میری چند جملوں کے ختم ہونے سے پہلے آرٹیکل آ جائے گا۔ ابھی کریں میرے سامنے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، آپ لکھیں، آپ کو آرٹیکل مل جائے گا۔ اے آئی آپ کے لیے سارا کوئی دے رہا ہے، مگر یہ یاد رکھ لیں وہ کیا کرتا ہے، انٹرنیٹ پر اوپن سورسز پر جو مواد پڑا ہوا ہے، اویلیبل ہے، اس اے آئی نے اسی سے ہی نکال کے آپ کو بنا کے دینا ہے نا، اسی سے اٹھا کر ربط کر کے آرٹیکل بنا دے گا۔ اس میں کتنا غلط ہے یہ دیکھو، ایک میرے بیٹے نے اور دوسرے نے نکال کے دے دیا۔ وہ ساری کتب کہاں گئی؟ کہاں گئی قدوری؟ کہاں گئی بدائع الصنائع؟ کہاں گئی شرح وقایا؟ کہاں گئی کنز الدقائق؟ کہاں گئی الہدایہ؟ کہاں گئی المبسوط؟ کہاں گئی فتح القدیر؟ کہاں گئی در المختار؟ کہاں گئی مذہب شافعی کی شرح المہذب؟ کہاں گئی شافعی کی المجموع؟ کہاں گئی مذہب مالکیہ کی الشرح الکبیر؟ کہاں گئی التاج والاکلیل؟ کہاں گئی امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ؟ کہاں گئی احمد بن حنبل اور حمزہ بن مالک المغنی؟ کہاں گئی الانصاف؟ یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی اے آئی نے لے لیا ہے، اوت پٹانگ، درست غلط، صحیح یا باطل، جو ڈیٹا ڈال دیا گیا اس نے اس کو سمیٹ کے آپ کو بنا کے دے دینا۔ اگر اس انداز کے ساتھ آپ دین کے تصور قائم کریں گے اور عقائد قائم کریں گے، یہ جنریٹو نالج ہے، جنریٹو ہے، جو کچھ ڈیٹا ہے اس سے جنریٹ کر کے اس نے دے دینا، وہی شیئر کرنا، اس کے ساتھ آپ سب کچھ پڑھیں۔ اس سے ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی کی ہر چیز صحیح ملے گی، آلموسٹ غلطیاں اس میں بھی ہو سکتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں ریسرچ میں، مگر دین، عقیدہ، علم الفقہ، فتویٰ، یہ اس پر انحصار نہ کریں۔ اس کے لیے اور مزہ، چونکہ یہ سارا کچھ ڈالا نہیں گیا اس میں، سائنسی معلومات لینی ہو آپ کو صحیح ملیں گی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سائنسدان جعلی چیزیں اپلوڈ نہیں کرتے، ان میں پھر دیانت ہے اپنے سبجیکٹ کے متعلق۔
سائنٹسٹ جو ہے اسے اپنے سبجیکٹ کے متعلق خود دیانت ہے، اللہ معاف کر دے، مگر دین کے نام پر ہر دوسرے دن میں ایک ابن سینا بیٹھا، ہر دوسری گلی میں فارابی ہے، ہر اگلی گلی کی مسجد میں ایک امام غزالی ہے، اس سے اگلی گلی میں ابو حنیفہ بیٹھے، اس سے اگلی گلی میں سیوطی ہے، اس سے آگے چکر گھوم کے چلے جائیں تو اگلی جگہ ایک بخاری بیٹھا۔ جعل سازی کی فیکٹریاں ہیں، پڑھائی نہیں کچھ دین، عربی کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اردو اور انٹرنیٹ سے سارا کام چلا کے وہ مفتی بنے۔ مگر یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اے آئی کا یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا، نہیں، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ماڈرن ہسٹری کے لیے، جدید مضامین کے لیے وہ دخل بازی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، دجل نہیں کرتے۔ اگر آپ ڈالیں اپنی اے آئی میں یا اپنے کمپیوٹر میں، سیل فون میں، ان سے پوچھیں کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے کیمسٹری میں، وہ آپ کو ہمیشہ H2O بتائے گا، H3O نہیں بتائے گا، ادھر جواب صحیح آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آکسیجن کے لیے کیا ہے، وہ آپ کو O2 بتائے گا، O3 نہیں بتائے گا، غلط جواب نہیں آئے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ گندھک کا تیزاب ہے، اس کے لیے کیا فارمولا، وہ آپ کو H2SO4 بتائے گا، وہ H3SO2 نہیں بتائے گا آپ کو۔ یعنی وہ آپ کو زیادہ تر سائنسی معلومات درست دے گا۔ آپ اس کو کیمیکلز کے سمبل پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ کیلشیم کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو Ca بتائے گا۔ میگنیشیم کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو Mg بتائے گا۔ پوٹاشیم کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو K بتائے گا۔ یعنی سائنسی چیزیں پوچھیں، اس میں دجل اور فریب نہیں ہے، موسٹلی صحیح جواب آئے گا آپ کو، کہ اس میں خلط ملط چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ایک کنٹرول سسٹم ہے، علم کی ایک تطہیر ہے۔ چاند ستاروں کی گردش کا پوچھیں، آسٹرونومی کا پوچھیں، ایمبریالوجی کا پوچھیں، بیالوجی کا پوچھیں، مائکرو بیالوجی پوچھیں، اناٹمی پوچھیں، فزکس پوچھیں، کسی میڈیسن کا پوچھیں، آپ کو جواب آلموسٹ صحیح ملے گا۔ مختلف آرٹیکلز ہوں گے، اختلاف ہو سکتا ہے، ریسرچ کریں، مگر سلیقے کی چیزیں، سلیقہ ہے۔ مگر آپ ان سے اگر عقیدے کی بات پوچھیں، ہر بندے نے ایک عقیدہ چڑھایا ہوا ہے۔ فتویٰ پوچھیں، ہر ایک نے فتویٰ چڑھایا ہوا ہے، اور چڑھایا ہوا بھی کٹ پیسٹ کٹ پیسٹ کٹ پیسٹ، سب نقل ماری ہوئی ہے، اور اس کے پاس اپنی نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ مناہج ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کتابیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی چیزیں پوچھیں آپ تو دیکھیں نا، الیکٹرانک کمپیوٹر ایجاد ہوا، پھر علم بڑھتا چلا گیا، پھر پرسنل کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، علم بڑھتا چلا گیا، پھر انٹرنیٹ کا تصور آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر ورلڈ وائڈ ویب WWW یہ آ گیا، علم بڑھتا چلا گیا، پھر موٹورولا نے موبائل فون ڈیولپ کر دیا، علم بڑھتا چلا گیا۔ سب یعنی اتنے میادین آ گئے کہ ہسٹری کی چیز پوچھیں، کوئی نامور فرانسیسی شاعر پوچھیں، اس کے حالات صحیح مل جائیں گے۔ برطانیہ کے کسی شاعر یا برطانیہ کے کسی رائٹر کا نام پوچھیں، ولیم شیکسپیئر کا پوچھیں، آ جائے گا صحیح۔ جان ملٹن کا پوچھیں، آ جائے گا۔ ولیم ورڈزورتھ کا پوچھیں، آ جائے گا۔ وہاں جال سازی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنے نالج کے ساتھ آنےسٹ ہیں۔ ڈس آنےسٹی اور بد دیانتی اور خیانت پھر مذہب اور دین کے نام پہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے لوگ پیسے بٹورتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے ایجنڈے بھی ہیں، بڑے ایجنڈے بھی ہیں۔ آپ ان سے فرینچ ریولوشن کا پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ کا رول پوچھیں، آپ کو ہسٹری دے دے گا۔ رشین ریولوشن پوچھیں، ہسٹری دے دے گا۔ تو یہاں سے معلومات صحیح ملے گی آپ کو، گوگل ہو یا انٹرنیٹ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، گوگل اور انٹرنیٹ سے آرٹیکل یونیورسٹی میں لکھ کے دے دیں، آپ کو فیل کر دے گی۔ ان کو پتا ہے کہ بچے کو تحقیق کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا اس طرح، وہ کٹ پیسٹ کر کے گوگل انٹرنیٹ سے آرٹیکل لکھ کے اسائنمنٹ یونیورسٹی میں دے دیں، یونیورسٹی فیل کر دے گی، آپ کو ریجیکٹ کر دے گی جہاں یونیورسٹی۔ وہاں چیک کرنے کا نظام ہے، اسلام میں چیک کرنے کا نظام نہیں ہے۔ دینی علوم جو مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ یا اوپن سورسز پر، اس کے صحیح اور غلط کی تقسیم کرنے اور اس کی تفہیم کرنے کا کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں ہے۔ ہاں، آ گئے زمانے میں چلتے چلتے کوئی پروٹوکولز وضع ہوں گے، اور کوئی چیزیں بہتر میٹیریل اس میں آئے گا، تمام کتب اس میں ڈالی جائیں گی، صرف و نحو کی، عربی ادب کی، لغت کی، تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اتنا مواد ایک زمانے میں جب سارا آ جائے گا
تو پھر وہ اس کے نتائج قدرے بہتر ہوں گے۔ آج کے دور میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب آپ مصادر، اسلامی مصادر ان سے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوتی، مغالطے آتے ہیں۔